السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ویوم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین اکرام، اللہ رب العزت سورہ فرقان آیت نمبر 27 اور 28 میں فرماتے ہیں کہ اس دن ظالم لوگ کہیں گے، اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اور کہیں گے کہ کاش میں نے اپنے نبی کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا اور کاش میں نے اس شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت ہمیں ریمائنڈ کر رہے ہیں، ریمائنڈر لگا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کے ذریعے سے ہم سب کو ریمائنڈ کر رہے ہیں کہ ایک دن حشر برپا ہونا ہے، اور اس دن وہ شخص جس نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہوگا، جس نے اپنے نبی کے ساتھ راستہ اختیار نہ کیا ہوگا، وہ افسوس کرتا رہ جائے گا۔ وہ کیا کہے گا؟ ہائے میری کمبختی کہ میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہیں بنایا ہوتا۔ اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس دن جس دن حشر برپا ہوگا روز قیامت کو، کسی رول ماڈل کی، کسی ہمارے فرینڈ کی، کسی کی بھی شفاعت ہمارے کام نہیں آئے گی۔ صرف اس شخص کی شفاعت کی جائے گی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین طریقے کو اپنی زندگی کا دستور حیات بنا لیا ہوگا۔ اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب مکمل طور پر جیسے اللہ نے ہم کو زندگی دی ہے، جو گھڑیاں اللہ رب العزت نے جو زندگی ہم کو تحفے میں دی ہے، اس میں ہمیں مکمل طور پر ہماری زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر گزارنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے بہترین اور اعلیٰ طریقے پر گزارنی ہے، نہیں تو ہم بھی افسوس کرتے رہ جائیں گے، ہمارا بھی انجام ان لوگوں کے ساتھ ہو جائے گا۔ دیکھیے یہ آیت اللہ رب العزت نے تمام عالم انسان کی نصیحت کے لیے اتاری ہے، لیکن آج اس آیت سے نصیحت پکڑنے کی ضرورت ان لڑکیوں کو ہے جنہوں نے اپنے دین اسلام کو نامکمل اور غیر اہم سمجھ کر غیروں کے طریقوں کو اپنا لیا ہے، غیروں کے طریقوں سے محبت کرنے لگی ہیں۔ وہ اسلام کو نامکمل دین سمجھتی ہیں، وہ اسلام کو اہمیت نہیں دیتی۔ اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے؟ ہم نے خود اپنے اسلام کو اہمیت نہیں دی، ہم نے خود اسلام کو معمولی سمجھ لیا ہے، تو غیر اقوام کو موقع مل گیا ہے نا۔ حجاب جیسی عظیم نعمت جو اللہ رب العزت نے ہم کو دی تھی، وہ آج ہم سے چھین لی گئی ہے، کیونکہ ہم نے کیا کیا؟ اللہ کیا فرماتے قرآن میں؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے، کفر کرو گے، تو میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بہترین نعمت ہمارے تحفظ کا سامان ہم کو دیا تھا، اور ہم نے غیر قوم کو کیسا تاثر دیا ہمارا؟ ہم نے کیا کہا ان سے کہ حجاب ضروری نہیں ہے، آپ ہمیں حکم دیں گے تو کر لیں گے، آپ جہاں منع کر دیں گے نہیں کریں گے، بجائے اس کے کہ ہم حجاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیتی، ہمارے حجاب کو ہمارے زندگی کا ایک حصہ بنا لیتی، ہم نے غیر اقوام کو ایسا تاثر دیا کہ نہیں یہ ضروری نہیں ہے، یہ حجاب تو ہمارا صرف محلے والوں کے لیے ہے، کوچنگ سے لے کر محلے تک آنے میں بغیر حجاب کے آنا ہے، جیسے ہی محلہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے واپس حجاب کر لیتے ہیں۔ ہمارا حجاب صرف برہان پوری کے لیے ہے، برہان پور سے باہر شہروں میں جاتے ہیں حجاب اتر جاتا ہے۔ یہ تاثر ہمارا غیر اقوام پر ہم نے دیا، تو ان لوگوں کو موقع مل گیا، وہ لوگ سمجھ گئے کہ مسلمانوں کو کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کے جو حکم دیے جا رہے ہیں، ان کا رب انہیں جو حکم دے رہا ہے، مسلمانوں کو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے وہ نعمت ہم سے چھین لی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے ایک اور طریقہ مضبوطی کے ساتھ غیر قوم کا پکڑ لیا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم برتھ ڈے نہیں مناتے، بس اسٹیٹس لگا کے وش کر دیتے ہیں۔ دیکھیں یاد رکھیے وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ من تشبہ بقومہ فہو منہم، کہ جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہیں۔ دیکھیے مشابہت اختیار کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم کیک نہیں کاٹتے ہیں، یہ نہیں کرتے، سیلیبریشن نہیں کرتے۔ یاد رکھیے ہم اسٹیٹس لگا کر یہ ثبوت دے رہے ہیں کہ ہاں ہم سپورٹ کرتے ہیں اس رسم کا، ان عیسائیوں کی رسم کا ہم سپورٹ کرتے ہیں جن عیسائیوں نے مسلمانوں پر مظالم ڈھائے ہیں، جنہوں نے مسلمانوں پر تشدد کیا ہے، ان کا ہم سپورٹ کرتے ہیں، یہ ہم تاثر دے رہے ہیں ہمارا اسٹیٹس لگا کے۔
اور اس کے علاوہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم کو کیا کرنا چاہیے کہ ہم کو اس افسوس سے بچنا ہے، حشر کے میدان میں جو افسوس ہم کریں گے اس سے ہم کو بچنا ہے نا، اور اپنے نبی کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اور یاد رکھے راستہ اختیار کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسٹیٹس پہ ہم نے لگا دیا آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور پروفیٹ، اور آنر، یہ محبت کا ثبوت نہیں ہے، یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے۔ محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہماری ذات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اتر جائیں، ہماری ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکامات کی مکمل پیروی کرنے لگ جائے۔ یہ ہے محبت کا تقاضا۔ محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہم اسٹیٹس لگا رہے اور خوش ہو جانے، بڑے پکے مسلمان ہیں ہم تو۔ یاد رکھیں ہمارے اسٹیٹس دیکھ کر غیر مسلموں کو ہدایت نہیں مل جانی، غیر مسلموں کو ہمارا کردار دیکھ کر ہدایت ملنی ہے۔ ہم ایسا اپنا کردار بنائیں، ہم ایسے اپنی ذات کو تیار کریں کہ غیر مسلم اسلام سے انسپائر ہو جائیں، وہ اسلام قبول کر لیں۔ ہم کو ایسا بننا ہے، ہمیں صرف اسٹیٹس پر لگا کر اپنا اسلام وہیں پر ختم نہیں کر دینا ہے، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات کو اپنی ذات میں اتارنا ہے انشاءاللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہم کو دی ہے اس میں ہم کو ایسا تاثر نہیں رہنا ہے کہ جب ہم کو موقع ملے گا جب کر لیں گے، جب ہم کو روک دیا جائے گا تو رک جائیں گے۔ ابھی ہم کو پتہ چلا کہ کھنڈوا میں ایک سینٹر آیا تھا نیٹ کا، وہاں پر گرلز سے نقاب اتروا لیا گیا، ٹھیک ہے، نقاب اتروا لیا گیا، بڑا دوپٹہ باندھ کر بیٹھ جاتی، وہاں پر ان سے دوپٹہ بھی اتروا لیا گیا، اور وہ لڑکیاں جو کہ اپنے اسٹیٹس پر اور پروفیٹ، اور آنر، آئی لو محمد یہ سب لگایا کرتی تھی، وہ دوپٹہ بھی اتار کر بیٹھ گئی۔ یہ ہے ہماری محبت کا ثبوت۔ محبت کا ثبوت تو یہ تھا کہ ہم اس ایگزام کو چھوڑ کر چلی جاتی۔ کیا ہمارے لیے دنیا کا معمولی سا ایگزام زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ نبی کی تعلیمات امپورٹنٹ نہیں ہے؟ کیا وہ اس ایگزام کو بھول گئی، اس امتحان کو بھول گئی جو اسے روز حشر کو دینا ہے، روز قیامت جو اللہ ہم سے سوال کریں گے اس کو بھول گئی؟ کیسے ہم بھول سکتے ہیں ہمارے نبی کی تعلیمات کو؟ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اسی لیے روئے ہیں کہ آج امت کی بیٹیاں دوسروں کے مذہب سے محبت کرنے لگ جائیں؟ کیا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں پتھر اس لیے کھائے تھے کہ آج مسلمان بیٹیاں اسلام پر کیچڑ اٹھا لیں؟ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد، بدر، خیبر، خندق وغیرہ غزوات میں اپنے پیارے اصحاب کو، احد میں اپنے پیارے چچا کو قربان ہوتے ہوئے اس لیے دیکھا تھا کہ آج مسلمان لڑکی اسلام سے نفرت کرنے لگ جائے، اسلام کو نامکمل دین سمجھ کر چھوڑ دے اور غیر اقوام کے مشابہت اختیار کرنے لگ جائے؟ کیا میرے نبی نے غیر اقوام کی بد اخلاقی اور ان کی برائیوں کو برداشت کر کے اور صحابہ نے گٹھلیاں چوس کر، پانی پر دن گزار کر، فاقے برداشت کر کے، پیٹ پر پتھر باندھ کر دین اسلام ہم تک اس لیے پہنچایا کہ ہم اس دین اسلام کی تمام تعلیمات کو پیروں تلے کچل دیں اور غیروں کے طریقوں کو اچھا سمجھنے لگے؟ کہاں چلے گی وہ ہماری محبت؟ صحابیات کیسے محبت کا ثبوت دیتی تھی اور ہم کہاں ہیں؟ دیکھیں ہمارا حال کیا ہو گیا ہے۔ ہم امت محمدیہ کی بیٹیاں کہلانے کے لائق نہیں ہیں، ہم آج وہ رہے ہی نہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کہلانے کے لائق بن جائیں۔ ہمیں کوئی محمدی نہیں کہہ سکتا کیونکہ ہمارے اندر وہ محبت ہی نہیں آ رہی ہے، ہم وہ اس محبت کا ثبوت ہی نہیں دے رہے ہیں، اس محبت کا تقاضے کو پورا ہی نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن ہم آج یہاں سے اٹھ رہے ہیں تو ہم یہ عہد لے کر اٹھیں کہ آج جو بھی باتیں اللہ رب العزت نے ہم تک پہنچائی ہیں نا، اللہ ہم کو ریمائنڈ کر رہے ہیں کہ دیکھو میرے بندو، تم ان افسوس کرنے والوں میں شامل نہ ہو جانا، تم ابھی نصیحت پکڑ لو، ابھی ہدایت پر آ جاؤ۔ ہاں اللہ ہم کو ریمائنڈ کر رہے ہیں، تو اب ہمارا کیا کام ہے؟ ہم کو کیا کرنا ہے؟ کیا اب بھی ہم کو غیر اقوام کے پیچھے جانا ہے، عیسائیوں کا طریقہ اپنانا ہے، ہندوؤں کا طریقہ اپنانا ہے، برے لوگوں کا طریقہ اپنانا ہے، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانا ہے؟ ہم کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر مکمل طور پر آ جانا ہے انشاءاللہ۔ جذبے کے ساتھ بولیے انشاءاللہ۔ یہ ہمارا جو جذبہ ہے یہی ہم کو آئندہ ہماری زندگی میں عمل کرنے کے لیے ابھارے گا۔ ہم ہماری نسلوں کو بھی یہی پیغام دیں گی کہ ہم یہ نہیں کرنا کہ جب ہم کو غیر اقوام جو ہمارے ملک کے لوگ ہیں جب اجازت دیں گے تب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آئیں گے، جب منع کر دیں گے رک جائیں گے۔
یہ پیغام ہم کو نسلوں تک نہیں پہنچانا ہے، ہم کو یہ پیغام پہنچانا ہے کہ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، کتنی بھی بڑی طاقت تمہارے سامنے آ جائے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہرگز نہیں چھوڑیں گی انشاءاللہ۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں معافی چاہتی ہوں اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہوگی تو۔